صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ صدر جماعت اہل سنت گلبرگ و کینٹ حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب صدر محترم حضرت پیر سید منور شاہ صاحب، حضرت مولانا مختار احمد صدیقی صاحب، حضرت قبلہ مفتی عاشق حسین شاہ صاحب، جناب حضرت صاحبزادہ محمد عمر صاحب اور جملہ علماء کرام، فقیر کی طرف سے آپ سب کو اور جتنے بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید میلاد مبارک ہو۔ سوشل میڈیا نے یہ کام آسان کر دیا ہے۔ پہلے ہمیں کہتے تھے جی یہ پاکستان والوں نے میلاد گھاڑ لیا کہیں سے، اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، دنیا کا سب سے بڑا عید میلاد کا جلوس، دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ ملائیشیا، انڈونیشیا، کوالالمپور، سنگاپور، بڑے بڑے ملکوں میں، ملاوی میں، افریقہ میں، ماریشس میں، ڈربن میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عاشق سن سن کے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے۔ اور ایک مولوی کل میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، کہتا ہے یہ ہمیں ابلیس کہتے، یہ ہمیں ابلیس کہتے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتہ لگ گیا بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ ہمیں ابلیس کہتے۔ میں نے کہا ہم تو پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، تو نے لوگوں کو خود ہی بتا دیا۔ حضور کے عاشق خوش ہیں، اور جو بغض اور حسد رکھتے ہیں وہ جل رہے ہیں، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، سبحان اللہ، اور خاک ہو جائیں دم جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس دفعہ الحمدللہ علماء کرام نے بڑی محنت کی ہے، تمام مساجد میں تشریف لے گئے، کمیٹیوں سے ملاقاتیں کی، علماء سے، اور اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ میرا آپ کا کسی ایک کا نہیں ہے، رب کا وعدہ ہے کہ یہ بڑھے گا اور بڑھے گا۔ کبھی ایک جلوس ہوتا تھا، کبھی دو ہوتے تھے، آج لاہور میں ہزاروں جلوس ہیں۔ اور 14 اگست کو بھی آپ نے رونق دیکھی، سرکاری چراغاں، 23 مارچ کو بھی سرکاری چراغاں، مار روڈ پہ، نہر پہ، گورنر ہاؤس پہ، اسمبلی ہال میں، سرکاری انتظامات اور سرکاری خزانے کے باوجود بڑی عمارتوں کے علاوہ باقی ہر طرف خاموشی، لیکن رات ہم نے دیکھا گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ رونق ہی رونق ہے۔ یہ سرکاری چراغاں نہیں، یہ خدائی چراغاں ہیں۔ کیوں جی؟ یہ خدائی انتظام ہے۔ مکہ کالونی، ماڈل کالونی، گلبرگ اور اس علاقے کے سارے بازار ساری رات لنگر جاری رہا، کھلانے والے بھی کھلاتے رہے، کھانے والے بھی رات سے لے کے صبح تک کھاتے رہے۔ سنی لنگر کے تو دیوانے ہیں جی۔ رات 12-1 بجے بھی پٹھورے کھا رہے تھے اور صبح پاوے کھا رہے تھے۔ میں کہا حضور کا لنگر ہے، کھاؤ جتنا مرضی بھائی۔ جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کھائیں گے، اور جن کو جلنا قسمت میں لکھا وہ جلیں گے۔ حضرت مولانا مختار صدیقی صاحب نے اعلان کیا، اس دفعہ جو یوم میلاد منایا جا رہا ہے، یہ اتفاق سے ستمبر کا مہینہ آ گیا، اور ستمبر کے مہینے میں 1974 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں مسئلہ ختم نبوت پہ قرارداد پیش ہوئی،
اور پوری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا. الحمدللہ. ایک دفعہ ذرا اونچی کہہ دیں سبحان اللہ. مرزے کا جو یار ہے، اونچی کہہ دیں، مرزے کا جو یار ہے. ہمارے قاضی چیف جسٹس نے سہولت کاری کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا یہ 4 دیواری کے اندر تفسیر صغیر کی تبلیغ کر لیں، اپنے سکولوں میں کر لیں، اپنے مدرسوں میں کر لیں، اس کی ان کو اجازت ہے. تفسیر صغیر کیا ہے؟ اس میں لکھا خاتم النبیین سے مراد مرزا کانا ہے معاذ اللہ. اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ پوری امت کھڑی ہو گئی، تمام مسالک کے علماء کھڑے ہو گئے، ساری قوم نے مطالبہ کیا کہ قاضی صاحب اسے واپس لو. اور باقی جو کچھ کہا وہ میں نہیں کہتا. قاضی کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. کیوں جی؟ ہماری قومی اسمبلی بھی کھڑی ہوئی. قومی اسمبلی میں پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی سب نے ایک سے ایک بڑھ کے تقریریں بھی کی اور کہا کہ واپس لو. یہ فیصلہ قومی اسمبلی کا تھا، اسے عدلیہ کے ذریعے بدلا نہیں جا سکتا. 1974 سے لے کے 2024 تک 50 سال بعد پھر عاشقان رسول نے اعلان کر دیا کہ پاکستان ختم نبوت کے دیوانوں کا ملک ہے. یہاں تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے قاضی بھی سن لے، تاجدار ختم نبوت 74 میں ہوا جب معرکہ قومی اسمبلی میں، میرا قائد تھا میرے کارواں ختم نبوت کا. میرا قائد حضرت مولانا شاہ نورانی، اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ قرارداد انہوں نے پیش کی، آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہے. مرزائیوں نے کہا ہمیں بھی موقع دیا جائے، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. بھٹو صاحب نے پوچھا مولانا سے کہ مولانا اب کیا کریں؟ مولانا نے فرمایا ان بے ایمانوں کو بلاؤ. ہم تو بڑی دیر سے اعلیٰ حضرت سے لے کے پیر میر علی شاہ صاحب تک، پیر جماعت علی شاہ صاحب تک ان کو للکار رہے ہیں، یہ میدان سے بھاگتے ہیں. اگر یہ اسمبلی میں آنا چاہتا ہے تو اس کو لاؤ. مرزا ناصر اسمبلی میں آیا، اس سے 175 سوالات ہوئے اٹارنی جنرل کے ذریعے، وہ سارے چھپ گئے ہیں. مرزا ناصر اس بری طرح ناکام ہوا کہ پوری قومی اسمبلی نے کہا کہ یہ بے ایمان کافر ہے. کچھ لوگوں کو ہمدردی تھی، مولانا نے ان سے فرمایا کہ آپ کو تو شاید ان سے کچھ ہمدردی ہو، ان کو ذرا پوچھ لیں کہ یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو مولانا نے کہا مرزا ناصر سے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کی عبارت ہے، وہ کہتا ہے جب مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو فرمایا تمہیں تو ہمدردی ہے، ان کو تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی. بدقسمتی سے پاکستان بنتے ہی سر ظفر اللہ کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا. قادیانی تھا، اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. کہتے ہم بڑے لبرل ہیں، ہم بڑے آزاد خیال ہیں. اس سے صحافیوں نے پوچھا سر ظفر اللہ سے، یہ سر کا خطاب انگریزوں کے ایجنٹوں کو ملتا تھا زیادہ، وہ بھی انگریزوں کا ایجنٹ تھا، بہت بڑا ٹاؤٹ تھا، کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو
تو کہتا ہے یہ سمجھ لو کہ ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا یا کافر نے مسلمان کا نہیں پڑھا، اسے ذرہ برابر بھی شرمندگی نہیں تھی۔ قادیانی اس وقت سے ہمارے محکموں میں گھسے ہوئے ہیں۔ 3 مطالبے کیے تھے 1974 میں۔ پہلا مطالبہ تھا قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، وہ ہو گیا۔ دوسرا مطالبہ تھا ربوے کو کھلا شہر قرار دیا جائے، نہیں ہوا۔ تیسرا مطالبہ تھا قادیانیوں کو کلیدی اسامیوں سے ہٹایا جائے، نہیں ہوا آج تک۔ ہمارے یہ 2 مطالبات بدستور موجود ہیں، اور آج کے اس عظیم الشان میلاد تاجدار ختم نبوت کے جلوس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں FIA کا ڈائریکٹر اور نیب کا DG سنا قادیانی لگا دیے گئے، اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ قادیانی لگائے جا رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام قادیانیوں کو کلیدی اسامیوں سے ہٹایا جائے۔ کیوں جی؟ کوئی قادیانی کسی اسامی پہ نہیں رہنا چاہیے، خاص کر کے فوج میں آپریشن کیا جائے۔ یہ بے ایمان فوج میں بھی بڑی پوسٹوں تک پہنچے ہوئے، یہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ اونچی کہیں۔ یہ رسول اللہ کے غدار، یہ خدا کے غدار، یہ آئین کے غدار، یہ پاکستان کے غدار، پاکستان کے غداروں کو اگر آپ بڑی پوسٹوں پہ بٹھائیں گے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ یہ دھوکہ دیں گے، یہ باغی ہیں۔ مولانا نے 1974 میں کہا، فرمایا کہ ان کا ہیڈ آفس اسرائیل میں ہے۔ کس کا؟ قادیانیوں کا۔ کوئی پاکستانی اسرائیل جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، ہمارے پاسپورٹ پہ کھانا ہی نہیں ہے، ویزا ہی نہیں لگ سکتا۔ قادیانیوں کو اجازت؟ قادیانی وہاں یہودیوں کے ساتھ مل کے غزہ کے مسلمانوں پہ، غزہ کے بچوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے، 90,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ سال ہو گیا، غزہ والوں نے ہتھیار ڈالے، شکست تسلیم کی۔ امریکہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور جن کی لاشیں گر رہی ہیں وہ جوانوں کی طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ قادیانی سارے مل کے زور لگا لیں، حضور کے غلاموں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، اونچی کہہ دیں۔ یہ علماء کرام کی قیادت میں یہ جتنی سنی قوم، ہمارا ایک ایک بچہ بھی جب تک ہے ختم نبوت پہ جان قربان کریں گے، ختم نبوت پہ پیرا دیں گے، نہ اسمبلی کو ڈاکہ مارنے دیں گے، نہ عدالت کو ڈاکہ مارنے دیں گے۔ اللہ ہمیں اس مشن پہ ہمیشہ قائم رکھے۔